بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے، آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں آخرکار اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، جب ان پر آزمائش آئی انہوں نے صبر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئیڈیل اور مثالی خاندان ہے۔ ہمیں یہ فرمایا گیا کہ میرے اہل بیت کی پیروی اور میرے اہل بیت کی محبت، اور دنیا میں آپ نے قرآن اور قرآن کے علاوہ اہل بیت کو ہماری اتباع کے لیے چھوڑا ہے۔ تو پھر اہل بیت اگر قرآن مجید کی آیات پر اور قرآن مجید کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اہل بیت کرام کے ایسے معاملات جہاں ان پر آزمائشیں آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، ہم نے اس آیت کی روشنی میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اہل بیت نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ صبر کیا ہے اور صبر ہی کیا ہوگا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے میں آج کچھ تفصیلی باتیں آپ سے کرتا ہوں، واقعہ بیان نہیں کر رہا بلکہ محرم الحرام میں جو اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر جو اہل بیت کرام پر ظلم و ستم ہوا یزید کی طرف سے، اس کے حواریوں کی طرف سے، یقیناً ایک بہت بڑا ظلم تھا اور بہت بڑا تاریخی سانحہ تھا، اور اہل بیت کرام نے فقط اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا۔ اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رہی بات ان کی یاد میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے مختلف اعمال جو بجا لائے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں مسلکی سطح پر، دوسرے فرقے کے لوگ، یا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت و جماعت، ہم سے مراد فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں مسالک کے ائمہ کے نزدیک ماتم، نوحہ اور کسی مصیبت پر آہو بکا کرنا، وویلا مچانا حرام ہے اور قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جس قدر بھی مصیبت آئے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ ان کے صبر پر ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عرب کے ماحول میں پایا جانے والا نوحہ وغیرہ، رونا اور زور سے آوازیں نکالنا، اس طرح کی چیزوں کو جاہلیت کی علامت قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے اپنی حیات ظاہری میں ہی آپ نے ارشاد فرما دیا تھا، جیسا کہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، نوحہ کرنے والے اور نوحہ سننے والے دونوں پر لعنت ہے۔ جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یا ان کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، وہ بھی اس لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ افسوس تو ان سنی بھائیوں پر ہے جو میلاد کے دنوں میں میلاد کرتے ہیں، محرم الحرام کے دنوں میں چھریاں مارتے ہیں اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل لا تعلق ہے یہ چیز۔ اب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو نوحے کیے جاتے ہیں، اس نوحے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہماری پاکستانی عوام کا، پوری دنیا میں تقریباً مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جو کلام پڑھا جاتا ہے، چاہے گانا ہو یا نعت ہو یا نوحہ ہو یا منقبت ہو، وہ صرف سر کے اوپر اور ساز و مزامیر وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں، کلام کی باریکی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جناب نوحہ وغیرہ اس طرح کے جو کلام ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہائے اجڑ گئی بابا اور اس طرح کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں جو اہل بیت کرام کے حوالے سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اہل بیت نے بے صبری کی ہے،
صبر نہیں کیا اس آزمائش پر اور واویلا مچایا، پاک مقدس بیبیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، چادریں اتر گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جناب تاریخ کو ایسا ماحول کو رنگ دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے رلایا جاتا ہے، ماحول کو ایموشنل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس میں ہمدردی لازمی چیز ہے، لیکن ہمیں اہل بیت کرام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس موقع پر صبر کیا ہے، آہو بکا نہیں کی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بنیادی اور پہلے وارثین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک انہوں نے کہاں بھلائی ہوگی جو مشکات المصابیح کے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو اپنے چہرے کو پیٹے، اور فرمایا وشق الجیوبہ، اور اپنے گربان جو ہے نا غم سے پھاڑے، اور ودعا بدعو الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت جیسی آوازیں نکالیں۔ تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اسلامی طریقے سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ اس لیے اس طرح کے کلام جو پڑھے جاتے ہیں، نوحہ وغیرہ، اس کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اہل بیت کی بے صبری، نعوذ باللہ ان کو بے صبر یا اس طرح ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ان پر بڑی مصیبت اور آفت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، یقیناً آزمائش آئی ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا ہے، اور وہ صبر کرنے والے لوگ تھے، اور صبر کرنے والے لوگ ہی عظیم ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے نوحہ سننا اور اس میں شرکت کرنا بالکل حرام اور ناجائز کام ہے۔ اسی طرح تعزیہ جو بنایا جاتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی تصویر اور مختلف طریقے سے اس کے نقشے بنائے جاتے ہیں اور ہر محفل میں وہ نقشے الگ ہوتے ہیں، اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، منتیں۔ یہاں بات صرف تعزیہ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اور بھی کئی قسم کی خرافات وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مجموعی طور پر ہم تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تعزیہ بنانا بھی اس طرح کا حرام، اس میں شرکت بھی حرام، اور یہ تمام تر کام دین سے ہٹ کر ہیں۔ اہل بیت رسول کربلا میں کیوں گئے تھے، اس مقصد کو سمجھیے۔ کیا اہل بیت رسول ان کاموں کے لیے گئے تھے کربلا میں؟ وہ تو دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے، وہ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے تھے۔ تو جناب آپ نے اپنی درسگاہوں میں کس قدر دین کی تبلیغ کی ہے؟ آپ کے کتنے لوگ نمازی ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ دین کا پورا سال جو ہے وہ آپ صرف اگر اہل بیت کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو جو بنیادی مقصد تھا اللہ اور اس کے رسول کا، دین، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو وہ کہاں جائے گی؟ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اہل بیت رسول کا ذکر، تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ جو ہمارے لوگوں میں یہ پایا جا رہا ہے جناب محرم الحرام کے دنوں میں یہ تعزیہ اور اس طرح کی چیزیں، یقیناً یہ غلط چیزیں ہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سنی ہوں اس لیے، آپ خود سوچیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو ماحول بنایا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے، بہت سی جنگیں، غزوات ہوئے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پیارے اور عزیز چچا سیدنا امیر حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ کیا ان کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آہو بکا کی یا نوحہ کیا یا کوئی اس طرح کا غم کا اظہار کیا؟ آپ غم زدہ ہوئے، آپ روئے، جو فطری طور پہ رونا آنا تھا، اور آپ نے اس پر اپنے غم کا اظہار یوں کیا کہ وحشی سے فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آیا کرو، اگر تم اسلام لے بھی آیا تو میرے پیچھے کھڑا ہوا کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں بنائی جو آج کے لوگ بناتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز مشروع ہوتی، شریعت میں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے عزیز و اقارب میں یا صحابہ کرام میں پیارے پیارے صحابہ شہید ہوئے ہیں، مگر کبھی بھی یہ چیزیں نہیں کی گئیں۔ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جناب یہ جو صورتحال لوگوں نے بنا لی ہے، یہ کس دین کا حصہ ہے؟ یقیناً یہ جاہلیت کی وہ باتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول دفن کر کے چلے گئے تھے، تو آپ لوگوں نے اس کو، بعض لوگوں نے اس کو جناب نکال لیا ہے اور شروع کر دیا ہے۔ اس لیے میں کسی مسلک کا نام لے کر ان پہ کیچڑ نہیں اچھالتا، میں صرف اپنے سنی بھائیوں سے اور مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ جو اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں اور آخرت کا وبال اکٹھا کرتے ہیں اس طرح کی مجلسوں میں جا کر۔ آپ کا کام ہے ان دنوں میں اہل بیت رسول سے محبت کرنا، ان کی تعریف اور ان کے ذکر خیر کے لیے محافل سجانا، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجانا اور ان کے ایصال ثواب کرنا، اور ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا،
اور ان کے لیے سبیل بھی لگائیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب نمازیں آپ کی جا رہی ہیں اور آپ سبیل لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیا، تو اس طرح کی حماقت نہیں پالنی۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بنیادی طور پہ یہ بتا دوں کہ بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ یہ باقی کنگن چھلے اور جناب گہنے اور جھوم جھام یہ سب چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کم از کم یہ تو مانیں گے کہ اس پہ یہ امت کا متفقہ طریقہ نہیں ہے، تو پھر متفقہ طریقے پر چلیں اور اس طرح کے چھچورے طریقوں سے گریز کریں اور اپنی آخرت بچائیں۔ کوشش کیجئے گا کہ اس پیغام کو عام کیجئے گا تاکہ کوئی بھی مسلمان اس کو سن کر وہ اس طرح کے نوحہ اور ماتم اور تعزیہ وغیرہ اور تمام تر غلط طریقوں سے بچ کر صراط مستقیم پر چل سکے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔